ابھی ہم نے پاکستان کے نیشنل انٹیگریشن کے پرابلمز دیکھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان پرابلمز کو کیسے سالو کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارے لیکچر کا ٹاپک بھی ہے. ریمیڈیل میئرز, مائی, یور اینڈ آر رول. میرا کیا رول ہے, آپ کا کیا رول ہے, اور پاکستانی اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں نیشنل انٹیگریشن کو مضبوط کرنے میں. اگر ہم نیشنل انٹیگریشن کی بات کریں تو نیشنل انٹیگریشن کو سٹرونگ کرنے میں 3 چیزیں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں, اور اس کو 3 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک تو ایجوکیشنل اینڈ اوپینین فارمنگ, دوسرا ایڈمنسٹریٹو میئرز, اور تیسرا پولیٹیکل میئرز. ابھی ہم سب سے پہلے ایجوکیشنل اینڈ اوپینین فارمنگ کی بات کریں گے. اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسپریڈنگ ریلیجیس ایجوکیشن. جب پاکستان بنایا گیا تھا تو اس کی ڈرائیونگ فورس کیا تھی؟ وہ ریلیجن تھا, وہ اسلام تھا. پاکستان اسلام کے نام پر ہی بنایا گیا تھا, اور اسلام کے بتائے ہوئے طور طریقے پر یہاں پر زندگی گزارنا چاہتے تھے یہاں کے لوگ. اس لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا اسلام کے نام پہ. تو کیپنگ دا ریلیجیس کنسیڈریشن سپریم, جو بھی ڈفرینسز تھے, چاہے وہ لینگویج کے تھے, ریس کے تھے, کلچر کے تھے, جغرافی کے تھے, جو ان لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے تھے, ان سب کو انہوں نے بالائے طاق لا کر انہوں نے ریلیجن کو, اسلام کو پروموٹ کیا, اور اس کے بنیاد پر ایک ریجن یا ایک ملک بنایا جسے پاکستان کہتے ہیں. نیشنل انٹیگریشن کا پرابلم اس لیے آتا ہے کیونکہ وی ہیو فارگٹن دا لیسن آف فرٹرنٹی اینڈ بردرہڈ, جو کہ ہمیں پاکستان یا اسلام کے نام پر دیا گیا تھا. ہم اس لیسن کو, فرٹرنٹی اور بردرہڈ کو, یعنی اخوت اور بھائی چارے کو بھول چکے ہیں. ایک آیت سے ہم اس کو کلیئرلی ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں لکھا ہے and hold fast all together by the rope which Allah stretches out for you, and be not divided among yourselves, and remember with gratitude Allah's favor on you, for ye were enemies and he joined your hearts in love, so by his grace ye become brethren. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ پہلے انیمیز تھے, اور کس طرح خدا نے دلوں کو نرم کیا تو یہ آپس میں بھائی بن گئے. To remind the people of Pakistan this forgotten lesson of unity and brotherhood, true spirit of Islamic fraternity needs to be revived. اور یہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ ایسے کیا جائے گا کہ true understanding of Islam دی جائے through enlightened Islamic education. اس کے بعد ہی کوئی پاکستان میں نیشنل انٹیگریشن کی بات کی جائے گی. سیکنڈ پوائنٹ ہے ریوائول آف نیشنل اسپرٹ بیسڈ آن 2 نیشن تھیوری. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر بنایا گیا تھا. 2 نیشن تھیوری کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تھیوری یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان, یعنی مسلمان اور ہندو, 2 الگ قومیں بر صغیر میں بستی تھی, اور ان کو اپنا ریلیجن, کلچر اور سویلائزیشن پریکٹس کرنے کے لیے الگ الگ مملکت کی ضرورت تھی. پاکستانیوں کو یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ our existence is directly related with the existence of Pakistan. If Pakistan lives, we live. اگر پاکستان نہیں ہے تو ہمارا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے. تو ہمیں اس 2 نیشن تھیوری کو ریوائیو کرنا ہوگا, اور اس کے ٹرو اسپرٹ میں ہمیں جینا ہوگا. تھرڈ پوائنٹ ہے پروموشن آف اسلامک کلچر اینڈ ٹریڈیشن. پاکستان میں رہنے والے انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی بھی, چاہے وہ کسی بھی ریجن سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی ریشل گروپ سے ہوں, کیا ان کی لینگویج ہو, ان کی لائف میں اسلام کا بہت اہم کردار ہے. لیکن آہستہ آہستہ یوں ہوا ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ کلچرز کو اڈاپٹ کر لیا ہے. These things divide people, create bitterness in the feelings. لیکن ہوا یوں ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ ڈفرینٹ کلچرز کو اڈاپٹ کر لیے ہیں. اب اس سے ہوتا یوں ہے کہ these things divide people, create bitterness in the feelings, and sow the seeds of discord among them. اور یہ سچویشن اس طرح اس کی ریمیڈی کی جا سکتی ہے کہ ہم اسلامک کلچرل ویلیوز کو پروموٹ کریں تاکہ نیشنل انٹیگریشن کو مضبوط کیا جا سکے. فورتھ پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے رول اور اپلیکیشن آف میڈیا ان نیشنل بلڈنگ. چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے کسی بھی نیشنل انٹیگریشن کو مضبوط کرنے میں. ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن پروگرام نیڈس ٹو بی یوزفل اینڈ پرپزفل. یہ پرپزفل ہونے چاہیے اور ان کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے جس سے نیشنل انٹیگریشن مضبوط ہوتی ہے.
یہ آئیڈیالوجی بتا سکتے ہیں، یہ ٹیلی ویژن پروگرام یا پرنٹ میڈیا ہمیں آبجیکٹیو آف آر فریڈم اسٹرگل بتا سکتا ہے، لو آف پاکستان بتا سکتا ہے، اور بتا سکتا ہے کہ اسپرچل، اکنامک اینڈ مورل ویلیوز یا مورل بلیف جو کہ ہمیں فریڈم نے دیے تھے وہ کیا تھے، جس کی بنا پر ہم نیشنل انٹیگریشن کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ ففتھ اور لاسٹ پوائنٹ ہے پروموشن آف اردو۔ پیپل ان ڈفرنٹ ایریاز آف پاکستان اسپیک ڈفرنٹ لینگویج۔ کوئی کہاں پر رہتا ہے وہ اپنی زبان بولتا ہے، ہر صوبے کی بھی بلکہ ہر ریجن کی اپنی زبان ہے، اور ان زبان کے ویلیوبل ٹریجرز بھی ہیں، اس میں پروز بھی ہے، پوئٹری بھی ہے، اور ان کا اپنا ریلیجیس لٹریچر بھی اسی زبان میں ہے۔ لیکن یہ ریجنل زبانیں ہیں، اور پاکستان کی ایک نیشنل زبان ہے جسے ہم اردو کہتے ہیں، جسے لنگوا فرانکا بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ پاکستان میں ہر کہیں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ریجنل زبانوں کو پروموٹ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیشنل زبان یعنی اردو کو پروموٹ کریں، کیونکہ ایسی کوئی اور زبان نہیں ہے جو پاکستان میں ہر کہیں بولی بھی جاتی ہو اور سمجھی بھی جاتی ہو۔ اردو is not a language of a particular region, this is common national heritage۔ یہ پاکستان کا heritage ہے۔ During the days of our freedom, اردو emerged as a strong symbol of national identity۔ یہ فریڈم کے دنوں میں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تب بھی اس نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا نیشنل یونٹی میں۔ نیشنل کوہیژن کو اور نیشنل یونٹی کو ہم اردو کے تھرو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 پوائنٹ تھے جو کہ ایجوکیشنل اور اوپینین فارمنگ کے اندر آتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کے کس طرح پاکستان کی نیشنل انٹیگریشن کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔